سورہ یاسین ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یاسین ہے، اس وجہ سے کہ اس کی پہلی آیت میں لفظ یاسین موجود ہے۔ یہ مکی صورت ہے جس میں 83 آیات اور اس میں 5 رکوع ہیں، اور مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر بات عقائد کے متعلق ہوتی ہے، تو اس لیے اس صورت کی ابتدا بھی قرآن مقدس کی حقانیت اور صاحب قرآن یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور آپ کی تصدیق پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ آپ بالکل سیدھی راہ پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا کلام عطا فرمایا اور ذمہ داری یہ دی کہ آپ نے ان لوگوں کو اس کلام کے ذریعے ڈرانا ہے، اس لیے کہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں بہت عرصے سے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر تو ہزاروں پیغمبر تشریف لا چکے تھے، لیکن بنی اسماعیل میں کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، پھر اولادوں کی اولادیں، مختلف قبائل مختلف علاقوں کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے، تو یہ سب کے سب اس وقت کے جو عرب تھے یہ ان کے آباء و اجداد تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً لمبے عرصے کے اندر، یعنی کہ مورخین نے لکھا تقریباً 2000 سال کے قریب، اتنا لمبا عرصہ تھا کہ عرب کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں، یہ سب کے سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ پہلے بتا دیا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، جو آ جائیں گے تو ان کا بھلا ہوگا، ان کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، جو نہیں آئیں گے تو آپ کا کام پورا ہو گیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے ہمارا پیغام پہنچانا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرانا، بس آپ کی ذمہ داری فقط اتنی ہے، ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی رسالت کی تصدیق اللہ نے کی، والقرآن الحکیم یعنی کہ حکمت والے قرآن کی قسم کھا کے، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اتارا ہوا ہے غالب رحم کرنے والے کی طرف سے، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً، اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے آباء و اجداد کو، فہم غافلون، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم،
البتہ تحقیق ثابت ہو چکی یہ بات ان کے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ یاسین جو کہ ایک مشہور ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے ان لکل شیء قلب، ہر ایک چیز کا ایک قلب، ایک دل ہوتا ہے، وقلب القرآن یاسین، قرآن کا دل یہ یاسین شریف ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے اس صورت کی عظمت امت کو بتائی ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ دل کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ دل کتنا اہم ہے پورے جسم کے اندر۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ صورت بھی قرآن کے اندر ایسی ہے جیسے دل، یعنی کہ بہت اہم ترین صورت ہے، عام صورت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اس صورت کی فضیلت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے رات کے وقت یہ صورت پڑھ کر سوتا ہے، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ یعنی کہ رات کو وہ سویا تھا سورہ یاسین پڑھ کے، صبح اٹھا تو وہ اس کا جو رزلٹ تھا وہ یہ اجر ملا کہ فرمایا کہ اس کو سنا دو خوشخبری بخشش کی، اس کا کام ہو گیا۔ ایک اور فضیلت اس سورہ مبارکہ کی حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری چاہت یہ ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر فرد کے سینے کے اندر یہ محفوظ ہو۔ یعنی کوئی بندہ پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتا تو سورہ یاسین تو کر لے، یہ آپ علیہ السلام کی چاہت ہے۔ تو جس پہ عمل کرے گا اللہ کے نبی خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ اس صورت کی فضیلت لکھی ہے۔ تو باقی بہت ساری اس صورت کی جو فضیلتیں وہ گھڑی ہوئی بھی ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ان سے، اس لیے کہ امت جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی بٹن ہو ہمارے ہاتھ لگ جائے، بس اس کو جیسے ہم آن کریں سیدھا جنت میں، بیچ میں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، یہ چکر نہ ہوتے ہیں نا، بس کوئی ایسا خفیہ راستہ مل جائے جنت کا، کسی کو بتائیں گے نہیں اور آرام سے وہاں پر پہنچ بھی جائیں گے۔ لیکن ایسا راستہ اگر ہوتا تو اللہ کے نبی ضرور بتا کے جاتے۔ اللہ کے نبی کو ہم سے پیار تھا کہ نہیں تھا؟ پوری امت سے کتنا پیار تھا، ضرور بتا کے جاتے کہ میری امت پریشان نہ ہو، یہ خفیہ راستہ بھی ہے، ادھر سے آ جانا۔ لیکن نہیں تھا، اس لیے نہیں بتایا، ورنہ صحابہ کو تو ضرور بتاتے۔ اور صحابہ کون سے کوئی بخل کرنے والے تھے جنہوں نے ہمیں اس سنجے کے طریقہ تک بھی جیسے اللہ کے نبی سے سنا ہم تک پہنچایا، جیسے اذان سنی، جیسے نماز، ہر چیز ہم تک پہنچائی ہے۔ تو خفیہ راستہ ہوتا پھر بتاتے نا۔ تو وہ جو گھڑی ہوئی چیزیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اس کو ایک بار پڑھتا ہے تو 10 قرآن ختم کا ثواب ملتا ہے۔ تو میں نے اس لیے پہلے بتا دیا، ورنہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ کہہ دیتے نا، اس لیے بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 10 دفعہ قرآن کا اجر لینا ہے تو پھر 10 دفعہ قرآن پڑھو، سورہ یاسین پڑھو اور 10 قرآن ختم کا ثواب، اس آسان طریقہ نا۔ اور آج کل آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ آج کل ختم بکتے بھی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہمارا شہر چھوٹا ہے نا اصل میں، یہاں پر اتنی مارکیٹ ہی نہیں ختم ہوگی۔ تو یہ بہت پرانے دور کی بات ہے کہ آج کل یہ نئی بات نہیں ہے، بڑے پرانے دور سے نا ختم بکتے آ رہے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا نا اس وقت میں نے یہ درس نظامی کا شروع کیا تھا، دور حدیث تک کے ہمارے 9 سال ہوتے ہیں، تو میرا پہلا سال تھا۔ تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ ہم بچے تھے، تو آج تک مجھے ایسے یاد ہے جیسے آج کی بات ہو۔ ایک بندہ تھا، بوڑھا بزرگ تھا، اور اس کی سائیکل کے اوپر لکھا ہوا تھا ختم پڑھوانا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں۔ وہ سائیکل پہ چلتا رہتا تھا اور ختم پڑھتا تھا، اور جب اسے پوچھتے تھے کہ بھئی ہاں یہ بتاؤ کہ بھی ختم کتنے میں پڑھو گے، تو وہ کہتے جتنے والا تم کہو گے، جتنے والا تم کہو گے اتنے والا پڑھ دوں گا۔ تو وہ گھنٹے کے اندر بھی قرآن ختم کر دیتا تھا، اور 4 گھنٹے کے اندر بھی، یعنی جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ تو بڑے شہروں کے اندر اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نا پھر اس قسم کے وہ ختم پڑھواتے ہیں، جی آپ نے ختم پڑھ دیں، پھر وہ کہتے ہیں جی 50,000 روپے لگیں گے۔
وہ کہتے جی فلانا تو 5,000 لے کے، اس نے کہا پھر پڑھا بھی تو ویسا ہوگا نا. اگلا بندہ ڈر جاتا ہے بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی پڑھے گا، اور وہ سورہ یاسین پڑھ کے 10 قرآن کا ختم کا ثواب مل جاتا ہے نا، تو 10 پارٹیاں تو راضی ہو جائیں گی. تو یہ من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں، اس لیے ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. جو ایک پکی بات ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی ہے. اور ایک فضیلت اور بھی ہے، وہ بھی حدیث پاک میں ہے اور وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. فرمایا کہ جب کسی پر موت کا وقت آئے تو اس وقت سورہ یاسین پڑھا کرو. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو روح آسانی سے نکلتی ہے، اور دوسرا اس وقت خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے. یہ دونوں بہت ہی پیاری باتیں ہیں. تو اس لیے یہ باتیں کرنے کی ہیں، یعنی اس کو حفظ کرنا چاہیے، اور جب کسی پر آخری وقت آئے اس وقت پڑھنی چاہیے، اور رات کو سو کر اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ صبح اٹھیں تو پھر مغفرت کا پروانہ ملا کھڑا ہو. یہ ساری باتیں جو ہے نا بالکل مستند ہیں، ٹھیک باتیں ہیں. یاسین یہ لفظ جو ہے اس کے متعلق مفسرین کرام کی مختلف رائے ہیں کہ یہ کیا ہے. بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے. اگر یہ اللہ کا نام ہے تو پھر کسی بندے کا تو نہیں رکھ سکتے. جیسے اللہ کا نام ہے رحمان، تو کسی بندے کا تو نہیں رکھ سکتے. عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، رحمان کا بندہ، لیکن رحمان نہیں رکھ سکتے. جیسے اللہ کا ذاتی نام ہے، تو کسی کا نام عبداللہ تو رکھ سکتے ہیں، اللہ کا بندہ، لیکن اللہ نہیں رکھ سکتے. اسی طریقے سے اگر اللہ کا نام مان لیا جائے تو پھر کسی بندے کا نام یاسین نہیں ہونا چاہیے، لیکن یاسین نام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یاسین بھی ہوتا ہے، محمد یاسین بھی ہوتا ہے، غلام یاسین بھی ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے بھی تو یہ وہ نام نہیں جو اللہ کی جس میں کوئی خاص صفت چھپی ہوئی ہو، جو اللہ کے ساتھ خاص ہو، یعنی صفات مختصر میں سے نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے رؤوف، ایک نام ہے رحیم. یہ اللہ کے نام ہے، لیکن یہی اللہ کے نام بھی ہیں، یہی اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ نام عطا فرمائے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا جو نبی ہے وہ ایمان والوں پر رؤوف ہے، بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ یہ 2 لفظ ایسے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے. اس کے اندر یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی بندہ عبد الرؤوف نام رکھے تب بھی ٹھیک ہے، اور محمد رؤوف نام رکھے تب بھی ٹھیک ہے، رؤوف احمد رکھے تب بھی ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رحیم. بہرحال ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، اور دوسری رائے مفسرین کرام کی یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا نام ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے یاسین. یا کہتے ہیں نا حرف ندا کو، یا اللہ، اے اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ یاسین کا معنی ہے اے سردار، اے سید البشر، اے تمام انسانوں کے سردار. تو یہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اے سید البشر، یعنی اللہ نے اپنے نبی سے خطاب فرمایا یاسین، اے سردار. اور اللہ کے نبی دنیا کے اندر بھی سردار تھے اور آخرت کے اندر بھی آپ سردار ہوں گے. اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر فی. فرمایا کہ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن اس میں میں فخر نہیں کرتا ہوں. تو اس لیے یاسین کا معنی ہے اے سردار، اے سید البشر. گویا کہ یہ اللہ اپنے نبی کو خطاب فرما رہے ہیں. بہرحال جو بھی ہو، ہم آخر میں یہی کہیں گے کہ یہ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے. ہم نے پڑھا یاسین، تو یا پر بھی ہمیں 10 نیکیاں مل گئی، اور سین پر پھر 10 مل گئی، تو ہمارا کام بن گیا. باقی ہمارا ایمان ہے کہ اس کی مراد اللہ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف سے ایسے اترا ہے. ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن لوح محفوظ میں بھی ایسا ہے اور ہمارے ہاتھوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے. والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قرآن حکیم کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، ان کی باتوں کی آپ پرواہ نہ کیا کریں. میں جو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، اور عام رسول بھی نہیں ہیں، تمام رسولوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں.
علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اس لیے کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، بہک گیا ہے، بھٹک گیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھٹک جاتا ہے جو سیدھے راستے پر نہ ہو، سیدھا راستہ اس سے گم ہو گیا ہو۔ لیکن ہم قسم کھا کے کہتے ہیں علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور یہ صراط مستقیم پر ہونا یہ بہت فخر کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یعنی اللہ کے نبی تو صراط مستقیم پر ہیں، اور اللہ قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور امت کو سورہ فاتحہ ملی ہے، اس کے اندر ہر امتی اللہ کے سامنے التجا کرے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم کا راستہ دکھا، صراط مستقیم پر ہمیں چلا، سیدھی راہ میں دکھا۔ لیکن اس کے لیے بھی چونکہ یہ دعا ہے، اور دعا کے آداب میں سے کیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔ جیسے کہ بادشاہوں کے پاس لوگ جاتے تھے نا، پھر وہ قصیدے لکھ کے جاتے تھے دربار کے اندر، پھر وہ حاضری دیتے تھے، بادشاہ تیرے اقبال بلند ہو، تو ہمیشہ ایسے بخت میں رہے، تیرے بچے بھی ایسے بادشاہ رہیں، تعریفیں کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر میں بڑی ضرورت ہے، میرے گھر کے اندر بیماری ہے، میرے گھر کے اندر راشن نہیں ہے، پھر اس کے بعد عرضی پیش کرتے ہیں، تو بادشاہ کہتے ہیں دے دو اس کو۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے اور وہ دینے کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے مانگنے والے مانگنے کا انداز اپناتے ہیں، تو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جب مجھ سے مانگنا ہے اور وہ بھی صراط مستقیم، یہ کوئی عام سی بات ہے، جو بندہ صراط مستقیم پر چل پڑا وہ تو سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا، سیدھا راستہ ہے نا، یہ راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور حدیث پاک میں کہ جب کوئی نمازی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ سنتا ہے بلکہ اللہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ نمازی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ سنتا ہے پھر جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے پھر جواب دیتا ہے، اور جواب یہ ہوتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری شان بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی میری کبریائی بیان کی ہے۔ اللہ سنتا ہے پھر جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر بندہ کیا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے غلام ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، عبد ہیں، عبد غلام کو کہتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جواب کیا دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ ہے اصل وہ بات جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ میں نے اس کو اس لیے تو پیدا کیا تھا کہ یہ یوں کہے کہ اللہ بس تو ہی تو ہے، مان گیا نا، اس نے اقرار کر لیا، میری تعریفیں کرتا ہے، اور پھر بعد میں کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ ہے اصل بات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب مانگ، اب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت نصیب فرما، رہنمائی فرما، میری آنکھیں کھول، میرے دل کی آنکھیں روشن کر کہ مجھے نظر آئے صراط مستقیم کون سا ہے، اس راستے پر مجھے چلا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے چلا دیا، جو تو نے مانگا میں نے عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ صراط مستقیم، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے محبوب، اے یاسین، اے سید البشر، اے تمام انسانوں کے سردار، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری عطا ہے آپ کے لیے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور جو یہ قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے جو رحیم ہے اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اور یہ دیا کیوں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس ان کے آباء و اجداد کے پاس بڑے عرصے سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ انسان کی فطرت میں ہے اگر یاد دہانی نہ ہو تو پھر وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو جگاؤ، ان کو ڈراؤ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو ڈراتے رہیں۔
ہم یاد دہانی کراتے رہیں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہم نے ان کو ہمیشہ کہنا ہے کہ بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور حیا کو لازم پکڑو، اور بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، اور رزق حلال، یعنی کہ ہم نے ان کو ہر موڑ پر ان کو سمجھانا ہے، ان کی گرفت کرنی ہے، ان کو پکڑنا ہے، ورنہ پھر تو وہ غافل ہو جائیں گے، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو ہم نے خود بھی جاگتے رہنا ہے اور اپنی نسل کو بھی جگا کے رکھنا ہے۔ نسل کی ذمہ داری، نسل کو بنانا، سنوارنا، ان کی دینی تعلیم تربیت، یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور اول درجے کی ذمہ داری ہے۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کما کے کھلا پلا کے ان کو پڑھا کے شادیاں کر کے چلے جائیں، وہ دوسری حیثیت، دوسرے درجے کی بات ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ انسان ہے، ان کو انسان بنائیں، وہ مسلم ہے، ان کو مسلم بنائیں، معاشرے کے اندر ایک اچھا اسلامی ان کو تربیت دے کے ایک اچھا شہری بنائیں، ان کے اندر اسلام کی جھلک نظر آئے، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار کے اندر، ان کے افعال کے اندر، رہن سہن کے اندر پتہ چلے الحمدللہ یہ واقعی کو مسلمان کا بچہ ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ غافل ہو جائیں تو پھر ہم ان کو جگائیں گے کہ نہیں جگائیں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ جو غافل ہو جائیں تو ان کو ڈراؤ، ان کو جگاؤ۔ تو ہم اپنی نسل کو خوشخبریاں بھی سنائیں، یعنی کہ اچھے کام کریں گے تو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ہوگا، اور ان کو ساتھ ڈرائیں بھی کہ اگر یہ نماز ٹائم پر نہیں پڑھیں گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا، اگر اللہ کے حقوق ہم ضائع کریں گے تو اس کے ہاں کیا سزا ہوگی، اگر اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کریں گے اس کی سزا کیا ہوگی۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے جائیں گے، اللہ کے ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب یہ بات ثابت ہو چکی، پکی ہو چکی ہے ان کے اکثر پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اس آیت کو دیکھیں اور اس کے بعد پھر ایک اور مضمون ہے جو 12ویں پارے کے اندر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی اور 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، صرف 80 82۔ اپنی ہمت نہیں آ رہی، لگے رہے، بالآخر ایسا ہوا نوح علیہ السلام اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کا معنی ہے رونے والا، جیسے نوحے پڑھتے ہیں، رلاتے ہیں، روتے ہیں۔ آپ کا نام تھا عبد الغفار، نام عبد الغفار تھا، لیکن رو رو کر نوح بن گیا، مشہور ہو گیا کہ یہ نوح ہیں، روتے رہتے ہر وقت۔ پھر اللہ نے وحی کی وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے نوح جو ایمان لا چکے ہیں بس یہی لا چکے ہیں، جو باقی بچے ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ جب آپ کو یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی مل گئی کہ اب باقی لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تب آپ نے اللہ کے سامنے پھر ان کے خلاف بد دعا کی، اور اس کا سورہ نوح جو 29 پارے میں ہے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر ان کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ، ان کافروں کو ختم کر، انک ان تذرہم، اگر آپ ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، اب یہ تو نے مجھے بتا دیا کہ جو باقی ہیں وہ نہیں آئیں گے، یضلوا عبادک، جو آئے ہوئے ہیں ان کو پھر ورگلائیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور وہ نہیں جنیں گے، نہیں بچے پیدا کریں گے مگر کافر اور فاجر۔ جب تو نے بتا دیا کہ وہ نہیں آنے والے تو پھر ان کو ختم کر، ورنہ میرے تو یہ 80 82 بھی کم ہو جائیں گے، میری 950 سال کی محنت ہے۔ یعنی جب اللہ نے بتا دیا تو اللہ کے نبی نے، وقت کے نبی نے پھر بد دعا کی، پھر طوفان آیا کہ نہیں آیا؟ اب یہاں دیکھیں سورہ یاسین کی اس آیت پہ غور و فکر کریں، اللہ بتا رہا ہے کہ یہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے، بہت کم لائیں گے، اکثر نہیں لائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی رحمت دیکھیے، اس کے باوجود کوئی بد دعا کی، یہاں تک کہ طائف کے اندر جب ان لوگوں نے پتھر مارے، پیچھے بچے لگا دیے اور اتنی تکلیف پہنچائی کہ الفاظ کے اندر ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، کیا کیفیت ہوگی، کیا دکھ اور درد ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں ان پہاڑوں پر مامور ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو اب ان کو ایسے ملائیں اور ان کی نسل ختم ہو جائے، نام و نشان مٹ جائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسے پیدا ہوں گے جو ایمان لے کے آئیں گے۔
یہ ہے ہمارے نبی پاک کی رحمت، آپ ہیں رحمت للعالمین۔ یعنی پتہ پہلے دن سے ہے کہ ابو جال ہی رہے گا، پتہ تھا۔ کتنی بار اس کے گھر گئے کہ نہیں گئے، سارا پتہ تھا۔ اور اللہ نے کیا کچھ نہیں بتایا تھا، یعنی بدر کے دن کیا تھا، نشان نہیں لگا کہ یہاں پر آ کے مرے گا، پتہ تھا کہ نہیں تھا، وہیں پر مرے کہ نہیں مرا وہ۔ تو بات یہ ہے یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے، پتہ ہونے کے باوجود آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، دعائیں دی ہیں۔ جس طریقے سے طائف کے لوگوں کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ جانتے نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، میری شان کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور اس دعا کا اثر دیکھیے، اس دعا کا اثر یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر نا بہت زیادہ مساجد بنانے والے کچھ ادارے ہیں، جیسے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں جی پہلے تم زمین دو اور اوپر ساری مسجد ہم بنائیں گے، مسجد، وضو خانہ، کمرہ، سب کچھ مکمل مسجد بنا کے دیتے ہیں، اور نقشہ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ کون بناتے ہیں؟ طائف کے لوگ، جنہوں نے پتھر مارے تھے۔ اگر اللہ کے نبی بد دعا فرماتے تو آج وہ ختم ہو جاتے، لیکن وہ ایک امید تھی، اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں صحیح۔ بد دعا نہیں فرمائی، دعا دی ہے، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آج دنیا کے اندر کافی ممالک ہیں، لیکن زیادہ تر جو مساجد بنانے والے لوگ ہیں وہ طائف کے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی اتنی رحمت فرمائیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے کوئی پیار نہیں کرتے، صرف بس باتونی ہیں، صرف زبانی جمع خرچ ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے بارے میں کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے۔ بلکہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں جی فلاں چیز سنت ہے، اچھا چلو پھر خیر ہے، میں تو ڈرا ہوتا کہ واجب نہ ہو۔ تو کیا اللہ کے نبی کی سنت کا دل کے اندر کوئی مقام ہے؟ اگر ہوتا تو بندہ ایسے کہتا۔ یعنی جن کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ سنت ہے تو پھر مر مٹتے ہیں کہ سنت ہے تو بس آج کے بعد زندگی کا لازمی حصہ ہے، اور ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سنت ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہے تو سنت کون سا کو فرض واجب ہے۔ تو ہم اس چیز کا خیال کریں کہ جہاں اللہ کے نبی کی رحمت ہمارے لیے اتنی دھواں دار برس رہی ہے تو ہمارے اوپر بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا، اور وہ یہی ہے کہ ہم سنت کے مطابق اپنا ظاہر بنا دیں، اپنا حلیہ سنت کے مطابق ہو، پتہ چلے اللہ کے نبی سے پیار ہے۔ ہمیں تو ایک داڑھی ابھی تک یہ نصیب نہیں ہو رہی، یعنی کتنی بے شمار سنتیں ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں داڑھی کے متعلق۔ اب داڑھی پر ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اللہ توفیق دے گا، اس نے دے جو دیے تو بغیر توفیق آ گئی ہے، عمر پوری ہو گئی ہے، داڑھی آنا شروع ہو گئی ہے، اچھا اللہ توفیق دے گا تو رکھ لیں گے، اس نے تو دے دی توفیق، اس نے تو تمہیں عطا کر دی ہے نا، اب رکھو اس کو بڑھاؤ۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ داڑھی نہ رکھ کر ثابت کرنا کیا چاہتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتا مجھے۔ یہ نہیں بندہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بھئی اگر داڑھی ہوگی تو میں پیارا نہیں لگوں گا، حالانکہ ادھر یہ ساتھ یہی بندہ، اس سے پوچھو، نہیں نہیں سب سے خوبصورت اللہ کے نبی تھے، مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو وہاں تو داڑھی تھی، داڑھی کے ساتھ وہ پیارے تھے نا، وہ داڑھی کے ساتھ بہت پیارے لگتے تھے، لیکن بس میں نہیں لگوں گا۔ واہ عاشق رسول، بڑا عشق رسول نکلا بھی۔ اب تو ماشاءاللہ سے آوازیں ختم ہو گیا نا، اب تو بالکل چپ ہو گئے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ دیکھا اگر آپ ناراض ہو بھی جائیں گے لیکن اللہ کیا میں تو سرخرو ہو جاؤں گا نا، میری تو ذمہ داری ہے بتانا، اگر میں نہیں بتاؤں گا اللہ کو پھر میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ ناراض ہونا بھی نہیں ہے باقی۔ دیکھو ایک غلطی ہے نا، یاد رکھیں اگر غلطی کو ہم غلطی مانیں گے تو اللہ توبہ کی توفیق بھی دے گا، لیکن اگر ہم نے برا منایا کہ نہیں جی یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے تو بس اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ اور یہ وہ سنت ہے، یاد رکھیے، یہ وہ ایک ہمارے پاس یوں سمجھ لو کہ ایک ہماری شناخت ہے کہ ہم محمدی ہیں، اور اس نے قبر میں ہمارے ساتھ جانا ہے، جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ قبر میں ساتھ جائے گی، پھر اللہ کے نبی کو ملیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے او میرا امتی آ رہا ہے، دیکھو میرے سنت کو منہ کے اوپر سجا کے آ رہا ہے۔ تو جنہوں نے نہیں رکھی ہوئی نا وہ عزم کر لیں، یقین مانے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی کام بھی داڑھی جو نا کسی کام سے نہیں روکے گی، نہ تمہاری شادی میں رکاوٹ ہوگی، نہ کاروبار میں رکاوٹ ہوگی، کسی کام میں بھی رکاوٹ نہیں ڈالے گی داڑھی۔ اس کے اندر خیر و برکتیں ہوگی، بہت سارے گناہوں سے تمہیں داڑھی بچائے گی، انسان کو خوش شرم آ جائے گی، منہ کے اوپر داڑھی ہے پھر میں یہ کام کروں لوگ کیا کہیں گے، تو بندہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ سنت کا نقد فائدہ ہے، تو عزم کریں آج، جن رکھی ہوئی ہے وہی عزم کریں میرے خان، بار بار جن رکھی ہوئی ہے وہ تو رکھ کے بیٹھے، جن کی نہیں ہے وہ عزم کریں۔
ایسا نہ ہو کل سے درس کی چھٹی بھاگ جائیں، بھئی یہ تو اب داڑھی کے وعدے کرانے پہ آ گئے ہیں۔ بھئی آپ کی مرضی کے بعد ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، ہم دعا کریں گے، توفیق رب نے دینی ہے، تو اب سب نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دل کی دنیا ایسے بدلتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جو رکھے گا وہ قبر کے اندر بھی انشاءاللہ سکھی ہوگا اور حشر کے اندر بھی سکھی ہوگا، اور دنیا کے کام جیسے چل رہے ہیں اس سے اور اچھے چلیں گے انشاءاللہ۔ کسی کام کے اندر کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک سنت جو ظاہری سنت ہے یہ بے شمار سنتوں پر آپ کو لا کے کھڑا کرے گی انشاءاللہ، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔